واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک امیر آدمی کسی ایسے مقام پر صرف 3 گھنٹے گزارتا ہے، تو جب واپس اصلی دنیا میں پہنچتا ہے ہماری، تو 3 صدیاں گزر چکی ہوتی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے یہاں سبق پڑھتے تھے کہ ایک شخص امیرانہ لباس پہنے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ حضرت میری سرگزشت سننے کے قابل ہے، میری عقل کام نہیں کرتی، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ کہتا ہے کہ میں لکھنؤ کا باشندہ تھا اور ایک روزگار پیشہ آدمی تھا کہ وسائل کم ہونے کی وجہ سے تنگ دستی چھانے لگی، اور میں نے اپنا کوڑا اور ہتھیار لیے اور نوکری کی تلاش میں لکھنؤ سے ادے پور روانہ ہوا۔ کہتا ہے کہ ان دنوں راستے میں ایک ریواڑی تھی۔ ریواڑی آپ قصبہ کہہ سکتے ہیں یا چھوٹا گاؤں کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ایک سرائے، اور اس سرائے میں ایک ہی تکیہ آباد تھا، جس میں چند ایک بٹیارنا جو کھانا پکایا کرتی تھی اور 2 قصبیاں رہا کرتی تھی۔ آج کے زبان میں آپ جسے پروسٹیٹیوٹ آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، ماضی میں اس کو قصبی کہا جاتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں دن ڈھلے سرائے پہنچا، اپنا کوڑا باندھ کر ناچار بڑی افسردگی کے عالم میں ایک چارپائی پر جا بیٹھا کہ اتنے میں ایک قصبی آئی اور مجھ سے پوچھتی ہے کہ میاں جوان کس فکر میں بیٹھے ہو، کچھ کھانے کا بندوبست نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ ابھی تھکا آیا ہوں، کچھ دیر آرام کر لوں، اس کے بعد پھر کچھ کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ وہ پھر گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ کہتا ہے کہ میں نے وہی جواب دیا۔ غرض کہ تیسری بار جب وہ آئی تو اس نے کہا کہ ارے جوان، تمہیں کچھ فکر نہیں کہ تمہارا گھوڑا بھی ٹاپتا ہے اور خود بھی بھوکے پیاسے بیٹھے ہو؟ کہتا ہے کہ لاچار جو قصہ تھا میں نے اس کے سامنے بیان کر دیا کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ذاتیرہ جو تھا وہ خرچ کر چکا، اور اب گھوڑا اور ہتھیار بیچتا ہوں تو نوکری کیسے کروں گا؟ اگر یہ نہ کروں تو کھاؤں کہاں سے؟ کہتا ہے کہ وہ چپ کر کے چلی گئی اور واپس آ کر 10 روپیہ لا کر میرے حوالے کر دیا۔ یہ آج سے کوئی 500 برس قبل کی بات ہے، 15ویں صدی عیسوی کی، اور 10 روپیہ لا کر میرے حوالے کیا اور کہا کہ یہ میں نے چرخہ کاٹ کر خاص اپنے کفن دفن کے لیے یہ رقم رکھی ہوئی تھی، تمہیں بطور قرض حسنہ دیتی ہوں، جب خدا تم کو دے تو لوٹا دینا۔ کہتا ہے کہ میں وہ رقم خرچ کرتا ہوا ادے پور پہنچا اور وہاں جھٹ پٹ نوکری مل گئی۔ کچھ ایسا فضل ربی ہوا کہ 5 ہی برس میں امیر کبیر بن گیا۔ پھر تو چشم خدام، ہاتھی گھوڑے سب ٹھاٹھ امیرانہ مہیا تھی کہ گھر سے چٹھی آئی۔ اس میں لکھا تھا کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے اور لڑکی والے بھی تقاضا کرتے ہیں، جلد آن کر ان کا نکاح کا بندوبست کروائیے۔ کہتا ہے کہ میں نے راجہ سے رخصت لی اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے واپسی کے لیے روانہ ہوا، تو اسی سرائے آن کر ٹھہرا۔ اس قصبی کا حال دریافت کیا تو پتہ چلا کہ مہینہ بھر سے بیمار ہے اور کڑی پل کی مہمان ہے۔ کہتا ہے جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ میرے سامنے جاں بحق ہو گئی۔ غرض کہ اس کو غسل دیا، اس کی تجہیز و تکفین کی اور اپنے ہاتھ سے اس کو قبر میں اتارا۔ کہتا ہے کہ اس کو دفنا کر میں اور میرے ہمراہی واپس سرائے چلے آئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں نے اپنے روپوں کی جو تھیلی تھی وہ سنبھالی تو وہ نہیں تھی، جس میں اس وقت کی 5000 کرنسی تھی۔ کہتا ہے ندارت بڑی پریشانی ہوئی۔ خیر سوچتے سوچتے دماغ میں گزرا کہ جب اس عورت کو قبر میں اتارا تھا تو ضرور روپوں کی جو تھیلی ہے وہ ادھر گر گئی ہوگی۔ کہتا ہے فوراً میں پلنگ سے اٹھا اور قبرستان پہنچا اور قبر کھود ڈالی۔
جب قبر کھودی تو دیکھا وہاں نہ تو میت ہے اور نہ ہی وہ روپوں کی تھیلی ہے۔ ہاں ایک طرف ایک دروازہ نظر آ رہا تھا اس کو۔ کہتا ہے جب دروازے سے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت پرفطر سادہ آ، مہکدار خوشبوؤں والے ماحول میں پہنچ گیا ہوں اور ایک نہایت دلکش باغ نظر آیا، اور اس باغ میں ایک عالی شان محل ہے۔ تو کہتا ہے کہ دل میں خیال آیا کہ آہا یہ تو کسی شہزادی کا مکان معلوم ہوتا ہے۔ جھجک جھجک کر قدم پیچھے ہٹایا ہی تھا تو اس محل میں ایک عورت حسین و محجبین بیٹھی تھی، اور اس کے گرد اس کے غلام دست بستہ کھڑے تھے۔ اس میں سے ایک میرے پاس آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ تو وہ عورت سے بولی کہ اجی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں وہی تو ہوں جس نے آپ کو قرض اسنا دیا تھا، 10 روپے آپ کو دیے تھے۔ تو آج اسی کی بدولت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام نصیب کیا ہے۔ اور ساتھ میں کہا کہ یہ لو تمہاری روپوں کی تھیلی جو قبر میں گر گئی تھی، یہ لو اور اب جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ کہتا ہے کہ ذرا یہاں کی سیر تو کر لوں پھر چلا ہی جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم یہاں کی سیر قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، اتنی ہی دیر میں باہر دنیا میں نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا ہوگا۔ خیر کہتا ہے کہ میں اس کے کہنے کے موافق واپس چلا آیا۔ اس میں کوئی 3 گھنٹے لگے ہوں گے اس سارے پروسیس میں۔ کہتا ہے کہ جب باہر نکلتا ہوں تو نہ تو وہاں سرائے اور نہ وہ قصبہ، نہ وہ لوگ، غرض کہ وہ کچھ بھی پہلے جیسا نہ تھا۔ اس سرائے کی جگہ پر ایک شہر آباد ہے۔ پہلے والا حال جس سے بھی پوچھتا ہوں تو وہ مجھے پاگل یا خپتی کہتا ہے۔ خیر میری حالت دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ آپ کو ایک شخص کے پاس لے کے چلتا ہوں، وہ بہت معمر ہیں، مطلب عمر رسیدہ ہیں، وہ شاید آپ کا کچھ بتائیں۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے اپنا حال بیان کیا تو اس نے تفکر میں غوطہ لگایا اور بہت تامل کے بعد کہتا ہے کہ ہاں مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ میرے پردادا فرمایا کرتے تھے کہ ماضی بعید میں یہاں ایک سرائے آباد تھی۔ اس سرائے میں قصبی رہا کرتی تھی۔ جس روز اس قصبی کا دیہانت ہوا، جس روز وہ فوت ہوئی، اسی روز ایک امیر آن کر ٹھہرا تھا اس سرائے میں۔ تو اس قصبی کا کفن دفن کر کے آدھی رات کو اچانک وہ امیر غائب ہو گیا تھا کہیں۔ اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ اس کے ہمراہ ہی رو پیٹ کر واپس چلے گئے۔ تو یہ ایک معیر العقول واقعہ تھا، اس لیے نسل در نسل وہ آگے چلتا گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پردادا یہ فرمایا کرتے تھے، اور اس بات کو کوئی 300 برس کا عرصہ ہو چکا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ امیر آدمی میں ہی ہوں تو سب حیرت کرنے لگے اور میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ تو مجھے خبر سا ہونے لگا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو حکم ہو وہ بجا لاؤں۔ خیر اس کی روداد سننے کے بعد مولانا صاحب نے فرمایا کہ درست ہے یہ بات کہ وہاں کی ایک گھڑی ہماری 1 صدی کے برابر ہے۔ تم واقعہ ہی 15ویں صدی میں تھے اور اب وہاں پر 3 گھنٹے گزارنے کے بعد اب 18ویں صدی میں پہنچ آئے ہو۔ خیر اب یوں کرو کہ مکہ معظمہ چلے جاؤ اور باقی عمر یاد الہی میں گزارو۔ خیر ان کو خرچ دے کر مولانا صاحب نے رخصت کیا۔